الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی آ جائے گی، اس دن اس شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جس نے اس سے پہلے سے ایمان قبول نہیں کر رکھا، یا پھر اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کما نہیں رکھی. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ اللہ کے پاک کلام کی محفل ہے، اور یہ نسبت دنیا کائنات کی سب نسبتوں سے بڑی نسبت ہے. اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے تو یہ نسبت یقیناً ہمیں جنت میں لے جانے والی نسبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. حسن قرات کی محفل ہو اور اس میں گفتگو کرنے کا کہا جائے تو ہے تو یقیناً سعادت کی بات، لیکن کلام پاک کے موضوع پر ہی گفتگو اچھی لگتی ہے حسن قرات کی محفل میں. میری شدید خواہش بھی یہی تھی، اور جب مجھ سے مولانا ابو بکر صاحب نے ٹائم لیا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ قرآن کی محفل ہے، قرآن کے موضوع پر ہی گفتگو کی جائے گی. لیکن ایک دو روز قبل جب انہوں نے مجھے اشتہار بھیجا تو اس کے اوپر فتنہ دجال کا موضوع لکھا ہوا تھا، تو مجھے کچھ تردد بھی ہوا. میں نے مولانا سے بات بھی کی، اور میرے پاس اس بات کا استحقاق موجود تھا اور اب بھی ہے کہ میں گفتگو اپنے مرضی کے موضوع پر کروں، لیکن ایک حدیث مجھے یاد آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ابن ماجہ میں موجود ہے. اس کی روایت میں اگرچہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ دجال کے بارے میں گفتگو چھوڑ چکے ہوں گے. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس ذکرہ، حتى یا پھر فرمایا او حتى تترك الائمہ ذکرہ علی المنابر، کہ جو ائمہ کرام ہیں وہ ممبروں کے اوپر دجال پر گفتگو کرنا چھوڑ چکے ہوں گے، لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے. اس صورتحال میں دجال کا ظہور ہوگا. تو میری طبیعت کے اندر جو دجال پر گفتگو کرنے کے حوالے سے ریزرویشن تھی،
مجھے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کا ہی ایک مظہر ہے جو میری طبیعت کے اندر بھی انقباض ہے کہ میں اس پر گفتگو نہ کروں بلکہ میں قرآن کی فضیلت کے موضوع پر گفتگو کروں. تو گویا زبان حال سے میں خود اور ہم سب ممبروں پہ بیٹھنے والے لوگ اس طرح کے موضوعات پر اول تو گفتگو ہی نہیں کرتے، اور اگر گفتگو ہوتی ہے تو اس قدر سطحی گفتگو ہوتی ہے، یا پھر اگر اس کی تفصیلی گفتگو ہو بھی تو اس کے اندر اس کا تعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دجال سے کیا مراد ہے، فتنے کیا ہوتے ہیں، اور کون کون سا فتنہ دجالی فتنہ ہے. اور بالآخر بعض لوگوں نے ایسے نتائج نکالے ہیں اور ایسی کتابیں لکھ ماری ہیں کہ یہ دجالی تہذیب ہے، اس کو چھوڑ کے کسی ایک طرف نکل جانا چاہیے. اور ایسے مصنفین خاص طور پر بڑے مشہور ہیں جنہوں نے دجال سے اور اس پوری تہذیب کو دجالی تہذیب قرار دے کر مشورہ یہ دیا ہے کہ لوگ اس تہذیب کو چھوڑ جائیں اور اس طرح کا جو رہن سہن ہے آج کل جو زندگی ہے اس کو چھوڑ جائیں. لہذا اس طرح کا لٹریچر پڑھ کر نوجوانوں کو ضائع ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے قرآن پاک کی فضیلت پر یا قرآن پاک کے حوالے سے قرآن کی تاثیر کو اپنے اندر سمو لینے کے حوالے سے میری جو یہاں سعادت حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی اس کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. فتنہ دجال پہ جو کچھ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھ آئی ہے یا اللہ کے قرآن سے جو سمجھ آئی ہے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس کی ایک وجہ کہ بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی گفتگو فرما کر یا دجال کی نشانیاں بتا کر ہماری ذہانتوں کا امتحان نہیں لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ اس کا انتباہ کرنا شروع کر دیں کہ کون کون سی چیز دجالی ہو سکتی ہے اور کون سی چیز نہیں. یہ کسی شخص کا نام دجال ہے یا کسی ملک کا نام دجال ہے یا کسی انسٹرومنٹ کا نام دجال ہے یا کسی ایجاد کا نام دجال ہے، یہ ہماری ذہانت کا امتحان نہیں ہے اور ہم سے تعین کرنے کے لیے کوئی شریعت نے تقاضا نہیں کیا، بلکہ بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی اس کے راوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم وقیام الساعة امر اکبر من الدجال. اور ایک روایت میں آتا ہے فتنۃ اکبر من الدجال، اور ایک روایت میں آتا ہے خلق اکبر من الدجال، کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ابتدائے آفرینش تھی، یعنی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو وہ انتہا ہوگی اس کائنات کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. اتنی بڑی اور کوئی چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں کی جتنی بڑی آزمائش یہ ہے. اللہ اکبر. اور اس کو فرمایا فتنہ، کہ فتنہ ہے. اور جب ہم فتنے کی بات کرتے ہیں تو فتنے تو کئی ہیں. انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. انسان کی پوری زندگی آزمائش، لیکن وہ خاص آزمائش لفظی طور پر جب ہم فتنہ کی بات کرتے ہیں تو جب سونے چاندی کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے کہ اس میں سے اس میں میل کچیل نکل جائے، خالص چیز باقی رہ جائے، اس کو فتنہ یفتنو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اصل میں ہمیں کندن بنانے کے لیے آتی ہے.
وہ لوگوں کو جانچنے کے لیے آتی ہے کہ کھرا اور کھوٹا کون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عنقریب میں فتنے دیکھ رہا ہوں وہ اتنے زیادہ ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کسی اونچے مقام پر کھڑے تھے مدینہ منورہ میں، اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں۔ انی لأرى فتن، میں فتنے دیکھ رہا ہوں۔ تقع خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے اندر اس طرح سے فتنے نازل ہو رہے ہیں، اس طرح سے فتنے اور آزمائشیں تمہارے گھروں کے اوپر آ رہی ہیں۔ كوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے آسمانوں پہ گر رہے، آسمانوں سے گر رہے ہیں، اس طرح فتنے تمہارے اوپر گر رہے ہیں۔ یا پھر دوسری احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فتنے شروع ہو جائیں گے، یہ نشانیاں شروع ہو جائیں گی، تو یہ اس طرح آئیں گی تتابع آیات کا ندام بال قطع سلکہ، اللہ اکبر، جیسے کوئی تسبیح کے دانے ہوں اور وہ اس کا ایک طرف سے دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح وہ دانے ایک کے بعد یکے بعد دیگرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، فرمایا اس طرح تمہارے اوپر جو قیامت کی نشانیاں ہیں تمہارے اوپر گرنا شروع ہو جائیں گے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے آیت کا ٹکڑا رکھا سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے غالباً، اللہ کریم نے فرمایا کہ جس دن وہ نشانی آ گئی نا، بڑی نشانی، اس دن کسی کا ایمان، اس دن کوئی آدمی کہے کہ میں آج ایمان لے آؤں وہ فائدہ دے دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لا ينفع نفسا ایمانھا، کسی جان کو اس کا ایمان اس دن فائدہ نہیں دے گا۔ لم آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے پہلے سے ایمان لا کر کوئی نیکی کر لی ہے تو وہ نیکی تو کام آ جائے گی، اس دن کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا۔ یہ اس نشانی سے کیا نشانی مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نشانی سے مراد دجال کا فتنہ۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 نشانیاں ایسی ہیں جب وہ نکل آئیں، جب وہ ظاہر ہو جائیں، ثلاث اذا خرجن، 3 نشانیاں ایسی ہیں جب وہ نکل آئیں تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ ہی یہی الفاظ استعمال فرمائے جو اس آیت میں ہیں، فرمایا لم ينفع نفسا ایمانھا، کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اس دن۔ لم آمنت من قبل، الا یہ کہ کوئی پہلے سے ایمان لے آیا ہو، پہلے سے جس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 3 نشانیاں اس میں فرمایا، پہلی نشانی الدجال، دوسری نشانی الدابہ، اور تیسری نشانی فرمایا طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج کا طلوع ہونا مغرب کی طرف سے۔ جس دن وہ آ جائے گی، دابہ ایک جانور جو حدیث کے اندر آتا ہے وہ نکلے گا، جس دن وہ نکل آیا یا دجال آ گیا تو اس کے بعد کسی شخص کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے پہلے مہلت ہے، آج مہلت ہے، اور ظاہر ہے دجال قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آ جائیں گی یوم یاتی بعد آیات ربک، تیرے رب کی جو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے گی۔ تو یہ نشانیاں کیوں ہیں؟ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، لوگ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں وہ اس خیال سے بیٹھے ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے ان کے اوپر۔ فقد جاء اشراطها، جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی، تو نشانیاں کس لیے ہیں؟ فرمایا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ قیامت آ گئی نا تو اس وقت کیا نصیحت پکڑنا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ گویا جو نشانیاں آتی ہیں وہ اس سے پہلے آتی ہیں، اور وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم پہلے سے اس کے اوپر ایمان لے آئیں، تاکہ جس دن وہ نشانی وقوع پذیر ہو تو ہمارا ایمان ہمیں فائدہ دے۔ اللہ اکبر،
یہاں چونکہ خاص طور پر اللہ کریم نے بھی ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلم شریف کی اس حدیث میں ایمان کا ذکر فرمایا ہے، لہذا سمجھ لیجئے کہ دجال جو کوئی بھی چیز ہے، دجال کوئی شخصیت ہے، دجال کوئی ملک ہے، دجال کوئی معاشرہ ہے، دجال کوئی نظریہ ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ صرف ایمان ہے۔ ایمان کا مقابلہ مادیت کے ساتھ ہونے والا ہے، اور فطرت کا مقابلہ مصنوعیت کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ وہ مقابلے کی پیشگوئی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لہذا اصل جو اس کا مقصد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرے سے ڈراتے رہے کہ تاکہ لوگ اس سے پہلے اپنے ایمان کو کامل کریں اور اس کی تیاری کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا اور ہمیں دجال سے ڈراتے گئے، اتنا ڈرایا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا ڈرایا کہ ہمیں یوں لگے کہ دجال ابھی کسی درختوں کے جھنڈ میں سے نکل آئے، ہم خوفزدہ ہو گئے۔ بعد ازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محفل برخاست فرما دی۔ شام کو جب ہماری ملاقات ہوئی، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا آپ نے ذکر فرمایا، ہم ڈر گئے ہیں دجال سے اور بہت خوفزدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مختلف باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تو وہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا نا تو پھر میں تمہاری طرف سے اس کے خلاف لڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، تمہاری طرف سے لڑنے والا میں ہوں گا ان کے خلاف، اور اگر میرے بعد وہ آیا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے اور تمہارا پھر اللہ ہی وارث ہے۔ اللہ اکبر، ہر مسلم کا میرے بعد جو وارث ہے وہ اللہ ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک اپنی اپنی فکر کر لے۔ کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں؟ ہمارے تو موضوعات میں یہ ہے ہی نہیں، ہماری تو گفتگو کا حصہ ہی نہیں کہ اتنے بڑے فتنے سے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی ڈراتا رہا۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انی لانذرکموہ، میں نے تمہیں ان سے ڈرایا ہے اور میں نے ڈرا دیا ہے۔ اور فرمایا ما من نبی، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں، بلکہ یعنی کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو اس دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن فرمایا ایک بات ایسی ہے جو میں نے کہی ہے، لکم فیہ قول وَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلٌ، میں تمہارے لیے ایک بات ایسی ہے جو میں کہتا ہوں، لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ، کسی بھی نبی نے اپنے پیروکاروں کو یہ بات نہیں کہی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اور فرمایا وہ بات یہ ہے کہ جو دجال ہوگا نا، اِنَّهُ أَعْوَرَ، وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور وہ کانا ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ اور تم یہ بات یاد رکھنا، بھلا نہیں دینی، جو میرا اللہ ہے نا وہ کانا نہیں ہے۔ یہ بات کسی اور نبی نے نہیں کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور یہ اتنی چھوٹی سی بات یاد رکھنا کہ میرا اللہ کانا نہیں ہے، اور دجال جب بھی دعویٰ کرے گا تو وہ کانا ہوگا۔ لہذا اصل میں اس کے جو اصل چیز ہے دجال کے پورے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا، اور ہم ڈر جائیں اور ڈرنے کے بعد پھر وہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کرنے کو بتایا۔ لہذا اس لیے گفتگو کے پہلے حصے میں چند باتیں وہ خلاصے کے طور پر رکھوں گا جو احادیث کے اندر آتی ہیں۔
کہ وہ دجال چیز کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد جو اس کے اطلاقات ہیں، جو آج تک لوگوں نے اس کا اطلاق کر کے تعین کرنے کی کوشش کی ہے دجال سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کو ہم خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس سے وہ چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے. اور آخر پہ انشاءاللہ 2-3 باتیں مختصر سی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ جب وہ فتنہ آ جائے تو اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. ایک بات تو شروع میں بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ بچے گا وہ جو ایمان والا ہوگا، اور بچانے کی تدبیر صرف ایمان ہے، اور باقی جتنی تفصیلات ہیں وہ اس کے پیچھے. دجال، لفظ دجال دجل سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، اور دجال مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پہ. اس کا مطلب ہے یہ سب سے بڑا دھوکے باز. تو جو ہو گئی دھوکہ، اس کے بارے میں پھر لوگوں کو دھوکہ تو ہونا ہی ہے نا کہ یہ ہے یا وہ ہے. تو یہ دھوکہ آج نہیں ہو رہا، صحابہ کرام کو بھی ہوا، اور یہ تردد اس کے اندر اور شبہ یہ پڑا رہا، اور یہ ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ تعین ہمارے ذمے نہیں ہے. اس سے ڈر جانا اور ڈرنے کے بعد جو عملی سبیل کرنا، جو عملی طریقہ اختیار کرنا ہمارے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، وہ طریقہ اختیار کر کے اپنی تیاری پوری رکھنا، یہ اصل میں مقصد ہے کہ ہم اس کی تیاری پوری رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال ہے وہ ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہوگا. ایک روایت کے مطابق اس کا قد بڑا ہوگا، ایک روایت کے مطابق وہ درمیانے قد کا ہوگا. اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، باہر کو نکلی ہوئی ہوں گی، اس کی وجہ سے اس کی چال میں بھی تھوڑا فرق ہوگا. اس کی آنکھوں میں نقص ہوگا. مختلف روایتوں کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ میں نقص ہوگا، ایسا نہیں ہے. مختلف روایتوں میں یہ ہے، بعض میں ہے کہ دائیں آنکھ میں نقص ہوگا، بعض میں ہے کہ بائیں آنکھ میں نقص ہوگا. ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دائیں آنکھ پھولی ہوئی ہوگی جس طرح انگور کا دانہ ہوتا، اور جو بائیں آنکھ ہے وہ بھی ڈیمیجڈ ہوگی. دونوں آنکھیں نارمل نہیں ہوں گی. اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ پھولے کی طرح وہ ابری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے، اور جو بائیں آنکھ ہے اس کے اوپر اس کا چمڑا بڑا ہوا ہوگا. آنکھ ٹھیک ہوگی بلکہ اس کا جو اوپر والا چمڑا ہے وہ بڑا ہوا ہوگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کاف فا را کافر، اور فرمایا اس لکھے ہوئے کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ مومن پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ. یعنی ان پڑھ بھی پڑھ لے گا. جس کو کاپی پہ لکھا ہوا کافر پڑھنا نہیں آتا وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر پڑھ لے گا. لیکن شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی کہ مومن پڑھے گا، بے ایمان کو نظر نہیں آئے گا. ہر مومن پڑھے گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر. لہذا جو مومن نہیں ہے اس کو تو نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ظاہر کہاں سے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین، ان کو جوڑ لے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا مشرق کی جانب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے خراسان، وہاں سے وہ برآمد ہوگا. ایک روایت میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلۃ بین العراق والشام، کہ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ظاہر ہوگا. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں اس کا اشارہ مشرق کی جانب بھی کیا کہ وہ مشرق کی جانب ہے. اور ایک وہ جو لمبی روایت ہے اس میں بھی اس کے آخر پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ یمن کا سمندر ہے، یا وہ پھر عراق کا سمندر ہے، یا پھر وہ مشرق ہے، وہ مشرق کا سمندر ہے. پھر یہ ارشاد فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ مشرق ہے، وہ ہے ہی مشرق کی طرف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث میں اب عرض کر رہا ہوں یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں. اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی، جس طرح
اذان یہ نماز کی منادی کروائی جاتی تھی اذان سے قبل، تو وہ فرماتی ہے میں بھی مسجد میں چلی گئی اور مسجد میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے، جس وقت پر تشریف لاتے تھے اس وقت پر تشریف نہیں لائے، کچھ دیر سے تشریف، عشاء کی نماز۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، فرماتی ہے میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں آج دیر سے کیوں آیا ہوں۔ فرمایا میں اس لیے دیر سے آیا ہوں کہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا جو پہلے مسلمان نہیں تھا، آج اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کا اعلان کیا ہے اور اس نے مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ وہی باتیں ہیں جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں اور وہ اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں، تو میں اس سے وہ باتیں سننے بیٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی۔ اس شخص کا نام ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس سے پہلے عیسائی تھے، پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہانی سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے سارے صحابہ کرام کو سنائی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے وہ روایت کی اور امام مسلم نے اپنی جامع الصحیح کے اندر اس کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں اور دو دیگر قبائل کے 30 لوگ ہم کسی کشتی پر سوار تھے اور کئی دنوں تک ہم کشتی پر سفر کرتے رہے، بڑی کشتی تھی، بحری جہاز سمجھ لیجئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کشتی طوفان کی نظر ہو گئی اور سمجھ نہیں آتی تھی، ہم راستہ بھول گئے اور 1 مہینہ ہماری کشتی ہواؤں کے دوش پر رہی اور ہوا ہماری کشتی کو کبھی کدھر اور کبھی کدھر لے کے جاتی رہی اور سمندر میں ہم گھومتے رہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم کدھر ہے، ہماری سمت ہی گم ہو گئی۔ اس دوران وہ کہتے ہیں کہ وہ کشتی ہماری ابھی سمندر میں ہی تھی کہ ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا، ہم اپنی کشتی اس جزیرے کی طرف لے گئے، لیکن چونکہ بڑی کشتی عام جزیروں پہ لگ نہیں سکتی، لہذا وہ کہتے ہیں ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو کے اس جزیرے پہ جا کے اترے۔ اب یہ ساری کہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تمیم داری کی سنائی ہوئی کہانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے یہ کہا کہ ہم سب لوگ جب وہاں جزیرے پہ اترے تو ہم نے وہاں ایک جانور نما انسان یا انسان نما جانور دیکھا، اور وہ جانور جو تھا اس کا پتہ نہیں چلا، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا منہ کدھر ہے اور پشت کدھر ہے، یعنی فرنٹ اور بیک کا اندازہ نہیں ہوتا تھا اس کے بہت زیادہ بالوں کی وجہ سے۔ تو ہم نے جا کے بڑی حیرانی سے اس کو پوچھا کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، کوئی شیطان معلوم ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے اس کو پوچھا کہ جساسہ کون، کیا تو شیطان تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سامنے محل کے اندر ایک آدمی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم وہاں چلے گئے، وہاں ایک محل تھا، جگہ تھی، کمرہ تھا، کوئی چیز تھی، اس کے اندر ہم داخل ہو گئے تو وہاں ایک لمبا تڑنگا ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا، گنگریالے اس کے بال تھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں جو اس کے زنجیریں پڑی ہوئی تھیں وہ اس قدر زیادہ تھیں کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ ہم نے جا کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو ہمارا جواب دینے کی بجائے اس نے ہم سے پوچھا تم لوگ کون؟ ہم نے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، کشتی پہ اس طرح سے سوار ہوئے تھے، راستہ بھول کے ادھر آ گئے۔ تو اس نے آگے سے 4 سوال پوچھے۔ ایک سوال اس نے پوچھا اچھا تم عرب کے لوگ ہو تو یہ بتاؤ کہ عرب میں ایک جگہ ہے، ایک باغ ہے، اس کا نام ہے بیسان، تو کیا بیسان کے باغات ابھی پھل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں وہ تو پھل دے رہے ہیں۔ کہتا ہے ایک دن آئے گا کہ بیسان کے درخت جو ہیں پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں۔ تو کہتا ہے وہ بھی ایک دن خشک ہو جائے گا، اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسری بات اس نے پوچھی کہ زغر کا چشمہ وہ ابھی پانی دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس پر بھی ہم نے کہا کہ وہ پانی دے رہا ہے، لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ چوتھی بات اس نے پوچھی کہ ایک امیوں میں سے نبی آنا تھا، کیا وہ آ گیا؟ تو ہم نے کہا ہاں وہ آ گیا ہے۔
تو اس نے کہا پھر عربوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ عربوں نے پہلے تو جنگیں لڑی ہیں، اب اس کی اطاعت قبول کر لی۔ تو وہ کہتا ہے ہاں ان کو اطاعت قبول کرنی ہی چاہیے تھی، انہوں نے اطاعت قبول کر کے اچھا کیا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اس گھنگریالے بالوں والے اس انسان نما چیز کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری باتیں جب اس نے پوچھ لیں تو پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں مسیح الدجال ہوں اور مجھے یہاں جکڑا گیا ہے، اور میں اس وقت نکلوں گا جب یہ 4 میں سے باقی 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یعنی ایک نشانی تو پوری ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، باقی 3 نشانیاں پوری ہوں گی تو پھر میں یہاں سے نکلوں گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، اور یہ کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانے کے بعد فرمایا کہ وہ یا تو عراق کا سمندر ہے یا پھر وہ یمن کا سمندر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مشرق میں ہے، مشرق کے کسی سمندر میں ہے۔ اب یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جیسے سپیکولیٹ کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایک بات سمجھ آئی کہ وہ سمندر کے کسی مقام پر ہے اور جکڑا ہوا ہے، اور ایک بات یہ سمجھ آئی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، ایک بات یہ سمجھ آئی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مختلف روایتوں میں یہ باتیں ہیں، ایک بات یہ سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی۔ ممسوح العین، مسیح اس کو کہا جائے گا۔ یہ سن لیجئے، مسیح کا لفظ جو ہے ہمیں بعض اوقات کنفیوز کرتا ہے۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس سے پناہ مانگنے کی، اس میں بھی مسیح الدجال ہے، اور جب اس کا تعارف کروایا بھی تو اس میں بھی مسیح الدجال کہا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات مسیح کے حوالے سے کہ یہودی ایک اپنے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس کا نام جو بتاتے ہیں، جو ان کے لٹریچر میں لکھا ہے، وہ یبل یا یوبل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا لقب مسیحا یا مسیح ہے، یعنی اس کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا، وہ اللہ کی طرف سے مسیح ہیں، اور مسیح کا معنی یا تو مسا کر کے، ہاتھ پھیر کے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی کو اور جزامی کو درست کر دیتے تھے، یا پھر اس کی وجہ سیاحت ہے کہ بہت زیادہ گھومتے پھرتے تھے۔ اس کی جو بھی وجہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، لیکن جو مسیح دجال کو کہا گیا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اس لیے کہ وہ ممسوح العین ہوگا، اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کی ایک آنکھ بالکل ایسے جیسے ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ممسوح العین ہونے کی وجہ سے جب ہم مسیح دجال کہتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں یہ آنا چاہیے کانا دجال، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو اعور، وہ کانا ہے، لہذا مسیح دجال کو کبھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس سے۔ رہ گیا وہ جو ان کا مسیح ہے جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار مسلمانوں کی روایت میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قرب قیامت نازل ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، اور وہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیے ہیں، اور قرب قیامت وہ نازل ہوں گے، اور دجال کے خلاف جو لڑائی ہوگی، آخری مارکہ ہوگا، وہ مارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت۔ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، منارہ جو ایک خاص مینار ہے اس کے اوپر نازل ہوں گے، اس کی بھی کیفیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی حیثیت سے آئیں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے عیسائی اسٹیٹ قائم کریں گے، عیسائیوں کے لیے آئیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ فرق ہے مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا۔ جبکہ یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس مسیح کا جو یوبل یا یبل ان کے ہے، اور وہ اصل میں آ کے یہودی اسٹیٹ قائم کرے گا۔ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو صہیونیت کا جو پلان ہے، ان کے خیال میں وہ
پایا تکمیل کو پہنچے گا جب وہ مسیح آئے گا. لہٰذا وہ اپنے اس یہودی اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ اصل میں اینٹی کرائسٹ ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہے. اور وہ اینٹی کرائسٹ کا انتظار کرنے والے وہ اصل میں دجال کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ دجال کون ہے؟ اس کا تعین کیا کیا جائے؟ کیا یہ شخص ہے؟ کیا یہ ملک ہے؟ دجال دھوکے باز، فریبی، کوئی بھی ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور ہوگا. اب دجل و فریب دینے والا تو دجال ہے نا. یہاں الفاظ ارشاد فرمائے خداع، دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے کا زمانہ آئے گا. اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دور ایسا ہوگا، دھوکے کا دور ہوگا، دھوکے کے سال ہوں گے. اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. اور جو امانت دار ہوگا اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، اور جو بددیانت آدمی ہوگا اس کی امانت داری کے چرچے ہوں گے. یہ ہوگا وہ دھوکے کا دور. اور اس میں جو ترجمان قسم کے لوگ ہوں گے، گفتگو کرنے والے، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، جو گفتگو کرنے والے، جو ترجمان ہوں گے وہ رویبضہ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ کیا ہے؟ صحابی پوچھتا ہے وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا السفیر الذی یتکلم فی امر العامہ. رویبضہ سے مراد وہ احمق آدمی ہے، یعنی سفیہ سے مراد بے وقوف اور احمق جس کی عقل ہی کام نہ کرتی. فرمایا وہ احمق آدمی ہے جو ہے احمق لیکن سارے امور عامہ کے بارے میں گفتگو وہی کرتا ہے احمق، باتیں سارے امور عامہ کی وہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دور آنے والا ہے جو پورے کا پورا دور دھوکے کا دور ہوگا. تو لگتا یہی ہے کہ جو دجال ہوگا وہ بھی کسی اس دور کی نشانی یا اس دور میں اس کا ظہور ہونا، یہ ایک لگتا ہے کہ اس دور میں اس کا ہونا یقینی ہے. جو دور ہی دھوکے کا ہوگا تو گویا وہ اس کے لیے بالکل ایک زرخیز زمین ہوگی کہ وہ دجال اپنا دجل و فریب لوگوں کے اوپر آ کے نافذ کرے اور اپنے دجل کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے پیروکار بنائے. ایسی ہی سرزمین اس کو درکار ہے جس کے اندر سچوں کو جھوٹا کہا جائے اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے، دیانتدار بن جائے اور دیانتداروں کو بددیانت سمجھا جائے. جو ایسا دور ہوگا اور جہاں احمق لوگوں کو لیڈ کرے، وہی دور ہوگا جو دجال کے لیے فروغ کا باعث ہوگا. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دجال کے بارے میں اتنا ڈرایا تھا تو صحابہ کرام ہر وقت اس کے بارے میں پریشان ہوتے تھے. اس کی سب سے پہلا تعین کیا گیا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کیا گیا. وہ ایک شخص تھا، نوجوان لڑکا تھا، بالکل بلوغت کو پہنچا ہوا. اس کا نام تھا ابن سیاد، بلکہ ابن سیاد اس کی کنیت تھی، نام اس کا تھا صاف اس کا نام تھا. اور ابن سیاد اس کی کنیت تھی. وہ عجیب و غریب گفتگو کرتا تھا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، بظاہر احمق لگتا تھا، لیکن اس کے کوئی شیاطین کے ساتھ روابط تھے. اس کی گفتگو ہمیشہ ذو معنی ہوتی تھی. جو اس دور میں کہانت چلتی تھی وہ اس کے اندر کبھی محسوس ہوتا تھا یہ کاہن ہے، کبھی کوئی اس طرح سے عجیب و غریب گفتگو کرتا تھا. اور اس سے وہ جو کاہنوں کے اندر سے خصوصی گنگن کی آواز آتی تھی، وہ گنگن کی آواز بھی اس سے آیا کرتی تھی. لہذا صحابہ کرام اس کے بارے میں متردد ہوئے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابن سیاد جو ہے اس کے پاس تو کوئی خاص قسم کی صلاحیتیں ہیں، خاص قسم کی قوتیں ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال جب آئے گا تو وہ دجل و فریب سے اس کے پاس قوت اتنی ہوگی، اللہ اکبر، کہ اس کے پاس اپنی جنت ہوگی، اس کے پاس اپنا جہنم ہوگا. حقیقت میں جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگا، اور جو اس نے آگ بنائی ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہوگا اور آگ ہوگی.
جن کو وہ ٹھنڈا پانی پلائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جن کو وہ آگ میں پھینکے گا وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں بالکل الٹ ہے، دھوکہ ہے، اور اس قدر دھوکہ اور اتنا یعنی تضاد، آگ اور پانی کا تضاد، کہ جس کو وہ جنت دکھا رہا ہے حقیقت میں وہ جہنم ہے، اور جس کو وہ جہنم دکھا رہا ہے حقیقت میں وہ جنت ہے، تو وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہر وقت صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں وہ بلا کب آ جائے تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ اس وقت صرف ایمان والا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ڈرایا، آپ نے فرمایا کہ جب اس کا ظہور ہو جائے نا تو اس کی طرف نہیں جانا، پتہ چل جائے دجال ظاہر ہو گیا ہے، اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور بھاگنا ہے۔ اس لیے کہ ایک ایماندار شخص یہ کہے گا کہ اچھا دجال آیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ جو ہی جا کے اس سے بات کرے گا اس کے شبہات اتنے تگڑے ہوں گے، اس کے پاس جو دھوکہ ہوگا وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اس شخص کے ایمان کو ضائع کر دے گا، اور یہ شخص اس کے اوپر ایمان لے آئے گا، حالانکہ گیا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور بھاگنا ہے۔ اب اندازہ کیجئے خطرناکی اور ہولناکی کہ آپ ایمان آپ کے پاس ہے، آپ اس سے گفتگو کریں گے، آپ اس کے قائل ہو جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دھوکہ اتنا کہ جنت جہنم نظر آ رہی ہے، جہنم جنت نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس لیے صحابہ کرام ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ ہم کیا کریں اور کدھر جائیں۔ تو ابن سیاد کا معاملہ انہوں نے دیکھا کہ مشتبہ ہے اور غیر معمولی قوتیں ہیں اس کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ ابن سیاد اس طرح کا آدمی، کہتے ہیں کسی یہودی کا بیٹا تھا ابن سیاد۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کے لشکر کا حصہ بننے والے، اس کے فوجی 70,000 یہودی اصفہان سے آئیں گے، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی فوج حصہ بنیں گے۔ اب چونکہ ابن سیاد جو تھا وہ یہودیوں کی نسل میں سے تھا، لہذا صحابہ کرام کو بڑا تردد ہوا کہ یہی دجال نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن سیاد اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، 2-3 ملاقاتیں آپ کی اس کے ساتھ ہوئی ابن سیاد کے ساتھ۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی اس نے گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، تو عمر ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تلوار۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کی گردن اتار دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو عمر، اگر تو یہ دجال ہے تو اس کو تم قتل نہیں کر سکتے، دجال کو تو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے، اس نے تم سے قتل ہونا ہی نہیں۔ تو اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کر کے کرنا کیا ہے؟ پھر اس کو چھوڑو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں فرمائی کہ یہ دجال ہے کہ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پانی کے اوپر تخت نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ابلیس کا تخت نظر آتا ہے، کیونکہ ابلیس کا تخت پانی پہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو ابلیس کا۔ آپ نے فرمایا اور کیا نظر آتا ہے؟ کہتا ہے 2 سچے اور 1 جھوٹا نظر آتا ہے، کبھی یا یہ کہا کہ 2 جھوٹے اور 1 سچا نظر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو شیطان نے پھر بہکا دیا ہے اور اس کا معاملہ پھر مشتبہ ہو گیا، یعنی سمجھ آنے لگی تھی پھر ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن سیاد اپنے گھر کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور یہ کوئی گنگن کر کے اپنی باتیں کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پیچھے سے آئے اور اس کے بالکل قریب آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہی آئے ہیں تو اس کی ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا
اور اس نے فوراً آواز دی، صاف، اس کا ابن سیاد کا نام تھا، صاف دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز وہ ختم ہو گئی، جو بھی اس کا شیطانوں کے ساتھ جو بھی رابطہ تھا، یہ جو بھی بات تھی وہ ختم ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نہ بولتی نا تو آج اس کا معاملہ واضح ہو جانا تھا. گویا واضح نہیں ہوا. نبی کریم، اسی لیے صحابہ کرام آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے. ایک صحابی کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابن سیاد دجال ہے. دوسرے صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ تم کس بنیاد پر قسم اٹھاتے ہو؟ کہتا میں اس لیے قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابن سیاد دجال ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر خاموش رہے وہ حدیث تقریری ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا کہ کسی غلط بات پر خاموش رہیں، تو اس کا مطلب ہے وہی دجال. لیکن یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بھی تو نہیں، جب کہا گیا کہ یہ دجال نہیں ہے تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جب یہ کہا گیا کہ یہ دجال ہے اس پر بھی خاموشی اختیار کی. اس لیے ابن سیاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے کوئی حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا. البتہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک دفعہ ملاقات ہوئی ابن سیاد کے بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے مکہ کی طرف حج کے لیے، تو اس قافلے میں ابن سیاد بھی تھا. تو فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک موقع آیا کہ سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، تو میں اور ابن سیاد قریب قریب بیٹھے تھے. کہتے ہیں میرا دل ہی نہ کرے کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات کروں. اس نے اپنا سامان اٹھایا اور لا کے میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا. کہتے ہیں مجھے اور خوف محسوس ہوا کہ یہ دجال میرے قریب آ رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا بھی گرمی بڑی ہے، اپنا سامان ادھر رکھ دو اس درخت کے پیچھے. تو میں نے اس سے دور ہٹنا چاہا. تو بعد میں یہ دودھ لے کے آیا، کوئی جانوروں کا دودھ دو کے، تو اس نے کہا دودھ پی لو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا وہ دودھ پینے کو بھی دل نہیں چاہا. میں نے کہا بھی لے جاؤ، میرے اس وقت پیاس نہیں ہے، میں نہیں پینا چاہتا. تو میرا دل یہ کر رہا تھا میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن وہ خواہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا. تو کرتے کرتے مجھے کہتا ہے کہ دیکھو یار، یہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں. ابن سیاد خود کہتا ہے کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں. اللہ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ کافر ہوگا. میں تو مسلمان ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. تو میں مدینے میں رہتا ہوں، اب مکے میں جا رہا ہوں، لہذا میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری اس کی باتیں سن کے ہمدردی پیدا ہو گئی کہ یار باتیں تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں قریب تھا کہ میں اس کے سارے عذر قبول کر لیتا. وہ آگے سے اگلی بات کہتا ہے مجھے اس وقت معلوم ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور اس وقت کہاں ہے. کہتا جب اس نے یہ کہا تو میں پھر مشکوک ہو گیا اس کے بارے میں کہ یہ ایک طرف مجھے وہ باتیں کر رہا ہے جو اس کا عذر قبول کرنے والی، اور ساتھ ہی کہتا ہے مجھے اس وقت معلوم ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا، اس کی جائے پیدائش کہاں ہے اور کس جگہ موجود ہے، مجھے یہ معلوم. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سخت نفرت اس سے ہوگی اور مزید خوف پیدا ہوا. بہرحال ابن سیاد کے بارے میں صحابہ کرام متردد رہے کہ شاید یہ دجال ہو، لیکن وہ دجال نہیں تھا، اس لیے کہ اگر وہ دجال ہوتا تو اس کو تو قتل کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکلی ارشاد فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو وہ تو اس طرح اس قدر قوتوں کا مالک ہوگا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معجزانہ قوتیں عطا فرمائی ہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہی اس کی طرف دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کی ساری قوتیں ماند پڑ جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پگھلے گا جیسے نمک اگر پانی میں ڈال دے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی قوتیں ماند پڑنا شروع ہو. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کو قتل کریں گے. اب یہ ساری تفصیلات جب موجود ہیں تو ابن سیاد کیسے دجال ہو سکتا ہے؟ ظاہر متردد ہوئے، ایک معاملہ ہوا، لیکن وہ دجال نہیں تھا.
دجال ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دجال اکبر ہے جو فتنہ اکبر ہے، اس کے علاوہ بھی دجال ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال ہوں گے، الدجالون الکذابون، سارے ہی جھوٹے، سارے ہی فریبی، سارے ہی دغا کرنے والے۔ اور فرمایا اکثر من 30، ایک روایت میں آتا ہے وہ 30 ہوں گے، ایک میں ہے 30 سے زیادہ ہوں گے، ایک میں آیا 70 ہوں گے، ایک روایت میں آیا 70 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دجال کئی آئیں گے اس دجال اکبر سے پہلے، تو ابن سیاد ان میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے دجال ہو سکتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ ہر دجال پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دجال اکبر بھی جب آئے گا تو پہلے وہ یہ دعویٰ یہ نہیں کرے گا میں خدا ہوں، پہلے مرحلے پر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے مرحلے پر پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ میں خود خدا ہوں۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خدائی دعویٰ کرے گا پھر اس کے پاس ساری قوتیں ہوں گی، وہ جس طرف جائے گا وہ 40 دنوں میں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلے گا تو کتنے دن رہے گا زمین پر؟ یہ بھی پوچھا کس تیزی سے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر وہ پھر جائے گا 40 دنوں میں، 40 دنوں میں پوری زمین پر پھر جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یومن کسنہ، ایک دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، باقی سارے دن جو ہیں وہ نارمل روٹین کے ہوں گے، یعنی ایک دن سال کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نواز فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کا دن تو ہم نمازیں پھر ایک دن کی پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، تم وقت کا حساب رکھ کے نمازیں پڑھو، عام روٹین کا حساب کر کے نمازیں پڑھو۔ اس کا مطلب ہے دن کی طوالت سال جتنی ہو جائے گی، اور پھر دن کی طوالت مہینے جتنی ہوگی، اور دن کی طوالت ہفتے کی ہوگی، اور پھر باقی دن اس طرح سے ہوگی۔ اس کا مطلب ہے زمین کی گردش میں کوئی فرق پڑنے والا ہے، کوئی اس نظام شمسی کے اندر کوئی فرق پڑنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ اور یہ ٹیکنالوجیکلی یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ جو چھیڑ چھاڑ سائنسدان کر رہے ہیں اس زمین کے ساتھ، یہ عین ممکن ہے کہ کسی دن زمین کی گردش وہ ارریگولر ہو جائے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چینج ہو جائے گی بلکہ ارریگولر ہوگی، جس سے ایک دن ایک سال کا ہو سکتا ہے، اور ایک دن جو ہے ایک مہینے کا ہو سکتا ہے، اور ایک دن ایک ہفتے کا ہو سکتا ہے، اور باقی دن اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس تیزی سے جائے گا جیسے بادل جا رہے ہوں اور اس کے پیچھے ہوا ہو، جیسے وہ لے جاتی ہے اس طرح اڑائے پھرے گی وہ ہر طرف، اس طرح کی قوتوں کا مالک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایک تو اس کے بارے میں ابن سیاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس کا قتل چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اس لیے ابن سیاد باوجود اس بات کے کہ وہ دجال ہو سکتا ہے وہ دجال اکبر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے سامری جادوگر کو کہا ہے کہ وہ بھی دجال ہو سکتا ہے۔ سامری جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس نے بھی وہ خاص قوتیں وہ رکھتا تھا، اس نے زیورات سے اور اس میں کوئی ایک مٹی ڈال کے اس نے کوئی بچڑا بنایا تو اس میں سے آواز آتی تھی، اس نے کہا تھا یہ خدا ہے، جادوگر تھا، اس کے پاس کوئی جادوئی قوتیں تھیں۔ تو دجال بھی کیونکہ جادوئی قوتوں کا مالک ہوگا اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سامری جادوگر وہ دجال ہو سکتا، لیکن سامری جادوگر تو کیونکہ روایات میں اس کے بارے میں کوئی یہ حتمی بات نہیں ہے کہ وہ مر گیا تھا کہ کیا، قرآن نے صرف اتنا لکھا ہے کہ جب وہ اس کا جادو جو تھا وہ سب کو سمجھ آ گیا اور ظاہر ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری لگا دی کہ وہ کہتا تھا لامساس، جب اس کو کوئی شخص چھوتا تھا تو اس شخص کو بھی بیماری ہو جاتی تھی، اس کو بھی بیماری، دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، لہٰذا وہ جنگلوں کو نکل گیا لامساس لامساس کہتا ہوا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ سامری ہی اصل میں دجال تھا، اور بعد میں وہی کسی جگہ پہ جکڑا ہوا ہے سمندروں میں، اور بعد میں وہ نکلے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن اگر سامری ہوتا تو سامری کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ سامری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور اس کی انٹرپریٹیشن موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں میں سے ایک جن تھا، اس کا نام تھا حیرم آبیف۔ اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب روایات موجود ہیں، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل کی تعمیر کرنا چاہی تو آپ نے ایک شرط لگائی تھی کہ تعمیر اس طرح سے کرنی ہے۔ جنوں سے کہا تھا کہ کوئی تم میں سے ایسا ہو جو اس طرح سے تعمیر کرے کہ کوئی شور، یعنی پتھروں کی کٹائی کا اور لوہے کی کٹائی کا کوئی شور کسی کو نہ سنائی دے، بغیر شور کیے تم نے یہ تعمیر کر۔ اب اس پر جو ہے وہ 9 جن آئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے۔ ان کا جو سردار تھا وہ ایک جن، اس کا نام تھا حیرم آبیف، اور اس نے کہا کہ یہ ہم کریں گے، اور انہوں نے پھر کر دکھایا، اور جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا انہوں نے اسی طرح سے کیا، اور ان 9 لوگوں کو اور ان کے سردار کو، حیرم آبیف کو، کہا جاتا ہے کہ یہ معماروں کا گریٹ لیڈر تھا، گرینڈ لیڈر تھا، لہذا تاریخ میں لوگوں نے اس کو گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کہا، یا گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کہا۔ اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ جو فری میسن تحریک ہے، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا، ایک خفیہ تحریک ہے دنیا میں جس کو فری میسن کہتے ہیں، اور فری میسن کے جو خاص نشانات ہیں اس کے اندر جی کا لفظ لکھا ہوتا ہے، جی کا لیٹر لکھا ہوتا ہے، جی۔ ان سے اگر پوچھیں کہ یہ جی کیا ہے تو کہتے ہیں جی فار گاڈ، یہ گاڈ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بہت تفصیل سے پوچھے یہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس سے مراد ہے گاڈ یا گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس۔ اور سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اللہ ہی کو گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کہہ رہے ہیں، حقیقت میں اس سے مراد وہ حیرم آبیف ہوتا ہے، چونکہ وہ جنوں کا سردار تھا اور وہ بعد ازاں کہاں گیا کہاں نہیں گیا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک شیطان تھا اور وہ شیطان واپس آئے گا۔ اس کی ممی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ اس کی حنوط شدہ لاش موجود ہے، تو جس طرح فرعون کی لاش ملی ہے اسی طرح اس کی لاش ملے گی، اور اس میں دوبارہ زندگی آئے گی، اور وہ آ کے ہماری سرپرستی کرے گا۔ تو فری میسنری جو تحریک ہے اس کا بنیادی جو پوجا پاٹ کا نظام ہے وہ لا مذہب لوگ ہیں، وہ بے خدا لوگ ہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ بلکہ وہ کہتے ہیں کسی بھی روحانی قوت کو یا آفاقی قوت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ ایک شیطان کی پرستش ضرور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو خفیہ تنظیم ہے وہ بھی جس کا انتظار کر رہی ہے وہ اصل میں دجال ہے، اگرچہ وہ حیرم آبیف ہو یا نہ ہو وہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہوتی کہ وہ شخص پہلے مر گیا ہو اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہو، بلکہ آپ نے فرمایا وہ زندہ ہے، جکڑا ہوا ہے اور سمندر میں ہے۔ اب ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ پھر امریکہ ہو سکتا ہے دجال، کیونکہ ہم سب کا تو خیال یہی ہے، عام مسلمانوں کا امریکہ ہی دجال ہے، اور جب سے دنیا بائی پولر سے یونی پولر ہوئی ہے تو یہ ایک آنکھ سے ہی پوری دنیا کو دیکھتا ہے، ایک آنکھ سے ہی دیکھتا ہے نا۔ اچھا کچھ لوگوں نے کیمرے کو بھی کہا ہے کہ یہ دجال ہے، کیمرے کی بھی ایک آنکھ ہے نا، 2 آنکھیں تو نہیں ہے، کیمرے کی ایک آنکھ ہے، وہ کہتے ہیں ایک آنکھ والا دجال ہوتا ہے، کیمرہ بھی دجال ہے، لہذا ایک آنکھ والی ہر چیز جو ہے وہ دجال ہے، امریکہ بھی دجال۔ بھائی ہو سکتا ہے، لیکن آپ بتائیں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، امریکہ دجال ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھنگریالوں بالوں والا نوجوان ہوگا، وہ ایک شخصیت ہے، وہ ملک نہیں ہے، وہ کسی معاشرے کا نام نہیں ہے، وہ کسی تہذیب کا نام نہیں ہے، وہ ایک شخص ہوگا، متعین شخص، اور وہ جکڑا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی ہے، سمندر کے کسی مقام پر ہے، وہ جکڑا ہوا ہے، اور وہ دجالی قوتیں لے کے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، یا یہ جو ٹیکنالوجی والے جتنے بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کہیں سے رہنمائی لیتے ہوں، ان کا دجال کے ساتھ رابطہ ہو، دجال کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہو، میدان تیار کر رہے ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ سارے دجال ہیں
یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ملک ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، اگرچہ ہم اس کا تعین کلی نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث فرمائی ہیں، قرب قیامت کے بارے میں نشانیاں فرمائی ہیں، اس کا کلی تعین ممکن نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم امکانی بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، جو اصل بات ہے وہ تیاری کرنے۔ البتہ امریکہ کی جہاں تک بات ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دجالی قوتوں کا اعلی کار ضرور ہو سکتا ہے، وہ ایسے امریکہ ہو یا کوئی بھی جو یہ ٹیکنالوجی۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دین اور ایمان، اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ جو دجال ہے وہ خواہشات پر مبنی، خواہشات کے اظہار پر مبنی اور خواہشات کی تکمیل پر مبنی جو معاشرہ ہے اس کا علمبردار ہوگا اور اس کا نمائندہ ہوگا۔ لہذا اصل جو مارکا ہے وہ ایمان کا اور کفر کا، ایمانیت کا اور مادیت کا، روحانیت کا اور مادیت کا ہے۔ لہذا جو بات فطرت کی ہوگی، جو بات ایمان کی ہوگی، وہ دجال سے متعلق نہیں ہو سکتی، اور جتنی باتیں خواہشات نفس کی تکمیل کی ہوگی وہ ساری کی ساری دجالی ہو سکتی۔ دیکھیں امریکہ کے دو طرف، ایک طرف بحر اوقیانوس ہے، ایک طرف بحر الکاہل، اٹلانٹک اور پیسفک۔ اب یہ امریکہ والوں نے بتایا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، انہوں نے بتایا ہے، اور جو سائنسدان ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اٹلانٹک میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے برمودا ٹرائنگل۔ وہ کہتے ہیں ورلڈ مسٹری ہے، اور وہ اس قدر مسٹری ہے کہ اس کے پاس سے کوئی، وہاں سے نہ کوئی بحری جہاز گزر سکتا ہے، نہ کوئی انسان گزر سکتا ہے، بلکہ اوپر سے کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں گزر سکتا، اور جو بھی وہاں سے گزرے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ لہذا آج تک نہیں پتا چلا کہ وہاں کیا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ وہاں اتنے جہاز ڈوب گئے، اتنے بحری جہاز ڈوب گئے، یہ ہوا ہے، واقعات بتاتے ہیں، وہاں ہے کیا یہ نہیں بتاتے۔ وہ امریکہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم زمین پہ کہیں سوئی پڑی ہوئی ہو نا تو سیٹلائٹ سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ نہیں پتا اس ٹرائنگل کے اندر کیا ہے۔ تو یہ مسٹری کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اس کے بالکل اپوزٹ، یعنی درمیان میں امریکہ، ادھر اٹلانٹک ہے، پرلی طرف بحر الکاہل یا پیسفک ہے۔ پیسفک اوشن میں بھی ایک جگہ ہے، وہ بھی ورلڈ مسٹری۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ موجیں بڑی خطرناک موجیں ہیں، اور وہ جہاں کوئی بھی چیز وہاں جائے تو وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، لہٰذا ادھر بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ جزیرہ ہوائی کے قریب، یعنی بالکل امریکہ اور جاپان کے درمیان میں وہ جو بحر الکاہل ہے، وہ کہتے ہیں وہاں اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے شیطانی موجیں، سیٹینک ویوز۔ اب ہو سکتا ہے، واللہ عالم، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، تعین کلی ممکن نہیں، امکانی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بھی جو جکڑا ہوا ہے وہ سمندر کے کسی مقام پر ہے، اور جو ابلیس ہے اس کا تخت بھی پانی پر ہے۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے ایک طرف ابلیس ہو اور دوسری طرف دجال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کنیکشن ہو، کیونکہ یہ جو پیچھے ایک صدر گزرا تھا، جوتے والا صدر، پتہ ہے نا، اس نے یہ کہا تھا، اس کی آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اس نے کہا تھا میں خدا سے ڈائریکٹ رہنمائی لیتا ہوں، میں خدا سے ڈائریکٹ رہنمائی لیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یا تو خدا سے، اللہ سے، اگر خدا سے مراد اللہ ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ رہنمائی تو انبیاء کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی، اور اگر اس کا خدا اور ہے تو وہ ہو سکتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ شیاطین آپس میں سارے ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، تو ایسی کوئی وحی آتی ہوگی، اس کے خدا اس کو وحی کرتے ہوں گے۔ وہ ادھر دجال ہے، ادھر ابلیس ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہی اس کو وحی کرتے ہوں، ہمیں کیا پتا، امکانی حد تک یہ باتیں ہو سکتی۔ لہذا یہ پوری تہذیب، سن لیجئے، قرآن نے کہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ایک طرف خواہشات نفس کی تکمیل پر مبنی نظام ہے، دوسری طرف وحی الہی کا نظام ہے، مقابلہ ان دونوں کا ہے۔ لہذا پوری کی پوری مغربی تہذیب جس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہے،
یہ ساری کی ساری تہذیب، ان کی ساری کی ساری ترقی، ان کی ساری کی ساری ایجادات، یہ سوائے خواہشات نفس کی تکمیل کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ پورا نظام اصل میں خواہشات نفس کی تکمیل کے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات نفس کی تکمیل جو ہے نا، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نظام جو آپ خواہشات نفس کی تکمیل کے اوپر اس کی بنیاد رکھیں تو خواہش جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کے اندر ہر انسان کے اندر اللہ نے دو فطری داعیے رکھے ہیں جسمانی تقاضے، ایک بھوک اور ایک شہوت۔ بھوک لگی ہوتی ہے، سامنے کھانا آ جائے تو بندہ مرنے لگتا ہے، لیکن وہی کھانا کھانے کے بعد سامنے آ جائے تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ اینڈ ہے خواہشات نفس کی تکمیل کا، اینڈ یہ ہے۔ شہوت پوری ہو جائے تو بیزاری انتہا کو ہوتی ہے۔ تو خواہشات نفس کی تکمیل کا عمل ہو یا کوئی نظریہ ہو یا کوئی تہذیب ہو، وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اس کا اینڈ ہی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ وہ شاخ نازک ہے، اور پورا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اسی شاخ نازک پہ ڈیویلپ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس کو آپ دجالی نظام کہہ سکتے ہیں کہ یہ دجال اکبر کا معاون ہوگا، اور اس کی معاونت کسی بھی طرح سے یہ ٹیکنالوجی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے، واللہ اعلم، یہ امکانی باتیں ہیں ساری، حتمی تعین نہیں۔ ایک اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے، کمپیوٹر نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب یہ جو انسان کی میموری ہے نا، یہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی، کسی چپ کے اوپر ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی۔ اور ظاہر ہے جو چیز ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے، اب دماغ تو ہمارا پڑھ لیتا ہے نا، کمپیوٹر ہمارا دماغ پڑھ لیتا ہے نا، نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ آپ جس طرح کی ویب سائٹس دیکھتے ہیں، اگلے دن آپ اس کو کھولیں گے، وہ وہی ویب سائٹ آپ کے سامنے لائے گی، اسی طرح کی ویب سائٹ لائے گا۔ اس کو پتا ہے اس کا دماغ یہ ہے، آپ کا دماغ پڑھ لیا نا اس نے۔ جو جس طرح کے فرینڈز بناتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ اسی طرح کے اور فرینڈ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کو بھی بنا لو، اس کو بھی بنا لو، آپ کا ذہن پڑھ لیتا ہے نا۔ تو یہ تو ایک بالکل دور کا انسٹرومنٹ ہے جو ہمارا دماغ پڑھ رہا ہے، جبکہ ہماری میموری، اگر دماغ کی میموری کوئی کسی کنیکشن کے تحت ڈاؤن لوڈ کی جائے تو یہ کمپیوٹر نے یہ ترقی کر لی ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی ایسے سائنسدان کی میموری ڈاؤن لوڈ کر لی جائے کسی چپ کے اوپر، جو اس دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہو، اور وہ ایک چھوٹی سی چپ اس کی ساری میموری لے آئے، جو سب سے بڑا انجینئر ہے دنیا کا اس کی میموری چھوٹی سی چپ پہ لے آئے، جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے میڈیکل ڈاکٹر اس کی بھی میموری ایک چپ پہ لے آئے، اور یوں چپ پہ سارے علوم ایک چپ پہ ڈال دیں، پھر وہ ایک چپ کسی ایک بندے کے دماغ میں ڈال دیں تو وہ کیا بنے گا؟ وہ دجال ہی بنے گا نا۔ یعنی وہ جو جکڑا ہوا دجال ہے، اللہ، یہ دیکھیں، یہ جو کچھ ہونا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، عملاً کب ہونا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں لگتا ہے ہونے والا ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے یہ کام ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، لڑائیوں کے دور میں آنا ہے دجال نے، دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے، اور امام مہدی نے جس ماحول میں آنا ہے وہ لڑائیوں کا ماحول ہوگا۔ اب دو حدیثیں آپ اس سلسلے میں سن لیجئے، بہت ساری احادیث ہیں ملاحم کی، صرف دو حدیثیں سن لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دجال آج آیا یا کل آیا، اور امام مہدی کا ظہور وہ بھی ہونے ہی والا، کیونکہ امام مہدی نے جب آ جانا ہے نا تو اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور لڑائی امام مہدی کی اور دجال کی ہونی، دجال غالب آئے، امام مہدی مغلوب ہوں،
اور بالآخر یہ انہوں نے جو پناہ لینی ہے وہ دمشق میں لینی ہے. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد ایک دفعہ مسلمانوں کا پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ جتنے ہوں گے وہ یہودی ہوں گے، کیونکہ وہ بھی تو اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. یار یہ وقت بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. وقت جی وقت ہے کتنا جی؟ کیا اس وقت گھڑی کو ٹائم اس وقت کتنا ہے؟ چلے بس ٹھیک. کیا بات کر رہا تھا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو بہت ساری لڑائیاں ہوں گی، تو یہ ماحول ہوگا لڑائیوں کا. اس بارے میں 2 حدیثیں سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، سب سے پہلے تمہاری لڑائی ہوگی عربوں کے ساتھ. فیفتح اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے. ثم تغزون فارس، پھر تمہاری لڑائی ہوگی ایرانیوں کے ساتھ. یفتح اللہ، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے. پھر تمہاری لڑائی ہوگی ثم تغزون الروم، پھر تمہاری لڑائی ہوگی عیسائیوں کے ساتھ. یفتح اللہ، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا. اور روم کے بعد فرمایا ثم تغزون الدجال، پھر تمہاری دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی. فیفتح اللہ، اللہ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائے. اور وہ جو فتح ہوگی وہ فتح، اور دوسری حدیث بھی سن لیجئے پھر میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب. ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس آباد ہو جائے گا، لوگوں کی ساری توجہ بیت المقدس کی طرف ہو جائے گی. اور جب بیت المقدس نگاہوں کا مرکز بن جائے تو مدینہ برباد ہو جائے گا. اور جب مدینہ برباد ہو جائے، خراب ہو یثرب، خروج الملحمہ، جس دن مدینہ برباد ہوگا اس دن پوری دنیا میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور جب لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، فرمایا خروج الملحمہ، جب لڑائیاں شروع ہوئیں تو اس کے نتیجے میں فتح القسطنطنیہ، اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہو جائے. اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے تو فرمایا فتح القسطنطنیہ خروج الدجال، تو اس کے بعد دجال نکل آئے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسطنطنیہ، یہ استنبول جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے قبضے میں آج. اور دیگر احادیث بھی یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ان لڑائیوں کے ماحول میں کہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں جو فقدان ہے وہ قیادت کا فقدان ہے. سارے وسائل کے باوجود ہم لوگ مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم ہوتے جا رہے ہیں. پوری دنیا ہمارے اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، دنیا غالب ہوتی جا رہی ہے. ایسی کیفیت میں لوگوں کو قیادت کی تلاش ہوگی. اور وہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، لیکن اس وقت تک امام مہدی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں مہدی ہوں. لہذا جو دعویٰ کرتا ہے نا مہدی ہونے کا، وہ تو ویسے ہی جھوٹا ہے. تو مہدی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوگا. اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نہ کوئی غیر معمولی قوتوں کا مالک ہوگا. جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قوتیں عطا فرمائے گا، حضرت اللہ تعالیٰ دجال کو بھی قوت عطا فرمائے گا. لہذا جو قوت اللہ نے امام مہدی کو دینی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس کو جب مسلمان جا کے پا لیں گے اس وقت وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا. یعنی کعبہ کے دروازے کے ساتھ اور حجر اسود کے درمیان میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ لگا ہوا ہوگا اور وہاں وہ دعائیں کر رہا ہوگا. وہاں مسلمان اس کو پکڑیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنی. وہ جو بیعت ہوگی نا وہ جہاد پر بیعت ہوگی اور وہ عام آدمی ہوگا. عام آدمی لوگوں کا کمانڈر بن رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کے اندر ساری صلاحیتیں پیدا کر دے گا. یہ روحانیت کی معراج،
یہ روحانیت کا نمائندہ. تو جب روحانیت اور مادیت کی جنگ ہونی ہے اور روحانیت والوں کو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کرنی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو مادیت کا نمائندہ دجال جکڑا ہوا ہے اس کو بھی ایک ہی رات میں ان کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت یا ان کی اپنی مادیت کی ترقی کی بدولت ایک ہی رات میں اس کو صلاحیتیں مل جائے، اور اس سے پہلے وہ عام آدمی ہو جیسے وہ جکڑا ہوا ہے. اگر وہ اتنی صلاحیتیں رکھنے والا ہو تو وہ جکڑا ہوا کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو صلاحیتیں شروع سے نہیں دی گئی، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کسی بات پر غصہ آئے گا، دجال کو غصے کی صورت میں وہ نکلے گا ایک دم زنجیریں توڑ کے. وہ کس بات پہ غصہ آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی. لہذا سمجھ لیجئے ماحول تیار ہے، میدان تیار ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور ایک روایت میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ شام کے اندر لڑائی ہوگی. ایک روایت میں اس کی جگہ کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابق یا اعماق. اور یہ بستی ترکی کے قریب بستی موجود ہے جہاں جس کا یہ نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جنگ ہوگی. اور ایک لشکر مدینہ سے چلے گا جو ان کی مدد کے لیے جائے گا. اللہ اکبر. مسلمان وہاں لڑیں گے شام، اور وہ جو لشکر جائے گا اس میں امام مہدی ہوں گے. پھر یہ لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا. گویا قسطنطنیہ اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہوگا، اور قسطنطنیہ فتح کر کے مسلمان اس وقت فتح کرنے کے بعد ابھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کا سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے سے شیطان آواز لگائے گا کہ دجال نکل آیا. مسلمان بھاگتے بھاگتے واپس دمشق میں آئیں گے، اور شام میں آئے گا نا. اصل میں جب شام کا لفظ بولا جاتا ہے تو آج کل کے جو 4 ممالک ہیں یہ شام ہے اس وقت کا. عراق، یہ شام جو اس وقت کا سوریہ ہے، لبنان، اردن اور فلسطین، یہ 4 ممالک جو پورا ایریا ہے اس دور میں شام کہلاتا تھا. گویا اسی جگہ پہ اس نے آنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ باب لد پہ قتل کریں گے. اور وہ جب پگھلنا شروع ہوگا نا وہ دوڑے گا وہاں سے، اور دوڑے گا، دوڑتے ہوئے اس کو پکڑ لیا جائے گا. اور ایک روایت میں بھی آیا کہ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس گدھے پر وہ سواری کرے گا. اور اس روایت میں ہے کہ اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. تو لگتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز ہوگا اس کے پاس. اور جو باب لد ہے نا، چونکہ فرار کا ذکر بھی ہے، اور لد کے مقام پر اس وقت جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے وہ لد کے مقام پر ہے. تو لگتا یوں ہے کہ وہ جو فرار ہوگا وہ ایئرپورٹ سے ہی سارے فرار ہوتے ہیں. جتنے بھی شیطان فرار ہوتے ہیں نا وہ ایئرپورٹ سے ہی ہوتے ہیں. جتنے بھی چھوٹے بڑے دجال فرار ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹ سے ہی ہوتے ہیں. تو وہ گویا ایئرپورٹ سے جا رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام ایئرپورٹ سے جا کے پکڑیں گے اسے. اللہ واللہ عالم. میں نے تو یہ باتیں امکانی حد تک کی ہیں، کرنا کیا ہے. آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا میں نے عرض کیا، دیکھیں اس دونوں پیراڈائمز کو کبھی نہیں بھولنا. ایک ایمان کا پیراڈائم ہے، ایک کفر کا پیراڈائم. ایک روحانیت کا ہے، دوسرا مادیت کا ہے. ان دونوں کا مقابلہ ہے. لہذا جیتیں گے وہ جو ایمان والے ہوں گے. اللہ اکبر. جیتیں گے وہ جو روحانیت والے ہوں گے، اور جیتیں گے وہ وہاں پہ جو بیعت ہوگی امام مہدی کی وہ جہاد میں ہوگی. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو جہاد مشکل لگتا ہے، جن لوگوں کو نرم گرم بستر چھوڑنا مشکل لگتا ہے، یہ جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ دجال تو بعد میں آنا ہے، وہ فتنہ اکبر ہے، وہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اس سے پہلے جو امام مہدی نے آنا ہے نا، فیصلہ تو وہیں پہ ہو جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی آئیں گے نا تو مسلمان 3 گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا. لہذا یہ کافروں کا گروہ، یہ منافقوں کا گروہ ہے، لا ایمان لہو، ان کے اندر رتی بھر ایمان نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے جنہوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا ہے کہ امام مہدی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوگی کہ امام مہدی نے بیعت لینی ہے جہاد پر. تو جن لوگوں کو جہاد کی عادت ہی نہیں ہے، جن لوگوں کو رف ٹف کی کوئی عادت ہی نہیں، کبھی جہاد کیے، تنظیمی طور پر کون سا جہاد صحیح ہے کون سا غلط ہے اس بحث سے قطع نظر، نفس سے جہاد
جو لوگ نفس جہاد کے منکر ہیں وہ امام مہدی کو کیسے تسلیم کریں گے؟ لہذا ان کے پاس 1000 دلیلیں ہوں گی کہ نہیں ہم نے کوئی نہیں بیعت کرنا. فرمایا وہ لوگ تو ویسے ہی گئے. باقی جو جنگ ہوگی 2 حصے رہ جائیں گے، جو 2 حصے رہ جائیں گے اس میں ایک حصہ شہید ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ دنیا کے بہترین شہید ہوں گے. اور پھر جو ایک حصہ باقی بچے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کوئی فتنہ ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے گا، وہ اتنے پختہ ایمان والے ہوں. گویا جو الٹیمیٹلی فیصلہ ہونا ہے نا وہ جہاد کے ذریعے ہی ہونا ہے. لہذا ہم جو آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لڑے مرے بغیر ہی ہم دنیا سے چلے جائیں، انہوں نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈراوے سے اور اس فتنے سے جو خبردار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی سبق نہیں دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ میں ہوتا، میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں تمہارے طرف سے اس کے خلاف میں لڑوں گا، اور میرے بعد آئے گا تو ہر شخص اپنی ذات کا، اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے. وہ جو کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ایمان مضبوط بنانا ہے. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جس نے یاد کر لی، عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. لہذا وہ بھی جو پہلی 10 آیتیں ہیں نا اس میں بھی سارا روحانیت کا ذکر ہے، کیونکہ ہماری لڑائی مادیت کے ساتھ ہے. تو مادیت کا مقابلہ مادیت سے نہیں ہو سکتا، مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہو سکتا ہے. لہذا وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. اس کی مادیت بالآخر وہ اپنی یعنی مادیت کی معراج ہوگا دجال. یہ جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں نا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ترقی کہاں جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی تو وہ دماغ پڑتا ہے نا، ہمارا کمپیوٹر دماغ پڑتا ہے. یہ جو چپ ہے اس نے آئندہ جو کمال دکھانے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، جو ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ڈیوائس یہ انسانوں کے اندر انسٹال ہونی شروع ہو گئی ہے، اور یہ سیکیورٹی کے نام پر انسٹال ہوگی تاکہ پتہ چل سکے بندہ کہاں ہے. لہذا آپ یہ نیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں RFID، اس کا الٹیمیٹ ورژن پتہ کیا ہے؟ کہ وہ چپ یہاں پہ لگائی جائے گی، یہ نروز کے اوپر، اور یہ نروز کے اوپر جب لگے گی، یہ ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں بات کر رہا. پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ٹیکنالوجی کس کے لیے تیار ہو رہی ہے. اور وہ جب یہاں نروز پہ لگے گی تو انسان ریموٹ کنٹرول ہو جائے گا. لہذا وہ کمپیوٹر سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا. اس کا دماغ اس کے دماغ میں ڈال دیا جائے، تم اب یہ سوچو، یہ وہی سوچے گا. لہذا وہ جو جادوئی قوتیں اور بے پناہ قوتوں کا مالک دجال ہوگا، گویا وہ مادیت کی معراج ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے سے پوچھیں کہ یہ اگر ہو جائے سب کچھ تو ہمارے پاس اس کا علاج کیا ہے؟ اگر وہ سارا ہمارا دماغ پڑھنے لگے، اگر وہ ہمارے دماغ کو بھی کنٹرول کرنے لگے تو ہمارے پاس کوئی علاج ہے؟ ایک ہی علاج ہے، یوم یاتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. جو اس سے پہلے ایماندار نہیں ہوگا اس دن اس کا دعوی ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. گویا جو پہلے سے ایمان اپنا مضبوط بنا کے بیٹھا ہے اس کا ایمان اس کو فائدہ دے گا. اور یہ مادیت کی جنگ یہ اللہ کے فضل سے ایمان کے ذریعے سے جیتی جانی. سورہ فاتحہ، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یہ یاد کر لی جائیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو پتہ چلے نا کہ وہ نکل آیا ہے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور بھاگنا. سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے تو جب اس سے دور بھاگیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کو چڑھ جاؤ. جس کے پاس بکریاں وہ بکریاں لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائے، جس کے پاس اونٹ ہے اونٹ لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائے، جس کے پاس جس طرح پناہ کا کوئی صورت بنتی ہے وہ پناہ لے لے. صحابی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یوں چلے جائیں گے سارے وسائل تو اس کے پاس ہوں گے تو ہم کھائیں پیئیں گے کیا؟ سارا کچھ تو اس کے کنٹرول میں ہوگا دجال کے. اور ویسے آہستہ آہستہ سارا ماحول بن رہا ہے، ہر چیز سینٹرلائز ہو کے ایک ہی کنٹرول میں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو سارا کنٹرول ہر چیز پہ، غذائی اجناس پہ اس کا کنٹرول ہوگا، ہم کیا کھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے اس دن لا الہ الا اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، یہی تمہیں غذا کے طور پر بھی کافی ہوگا. لہذا روٹی پانی اور گندم اکٹھی کرنے سے دجال کے فتنے سے نہیں بچا جا سکتا. اپنے آپ کو
اذکار کا عادی بنانے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، حدیث میں آتا ہے، دیکھیں ان کی ٹیکنالوجی کی معراج ہوگی۔ آج ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہے اور دجال کے دور میں کہاں پہنچے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جب امام مہدی کی قیادت میں قسطنطنیہ فتح کرنے جائیں گے نا، لڑائی نہیں ہوگی، مسلمان پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، فرمایا وہ شہر کی پوری دیوار گر جائے گی، پھر یہ دوسری دفعہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اس کی دوسری دیوار بھی گر جائے گی، پھر یہ تیسری دفعہ پڑھیں گے، یہ 4 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، پورا شہر ان کے سامنے ہوگا۔ گویا جنگ جو جیتی جانی ہے وہ الٹیمیٹلی وہ ایمان اور روحانیت کی بنیاد پر جیتی۔ لہذا ایک تو جہاد کی تیاری کریں، اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی بنائیں، پہاڑوں میں رہنا پڑے، غاروں میں رہنا پڑے، گاڑیوں پر گھومنے پھرنے والے، پیدل چلنا پڑے گا تو کیا کریں گے؟ پیٹرول ان کے ہاتھ میں ہوگا، گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی، یا آپ کی گاڑی کھڑی ہو پیٹرول ہی نہ دیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پہاڑوں پہ چلنا سیکھو، بچوں کو سکھاؤ، سورہ فاتحہ کی پہلی 10 آیتیں سکھاؤ، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں سکھاؤ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن سورہ کہف پڑھا کرو، اور جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کو اللہ ایک نور عطا کر دیتا ہے، اور وہ نور اگلے جمعے تک کام دیتا ہے۔ نورانیت، روحانیت، اگر ہر جمعے پڑھتے جائیں تو نور رہے گا نا، جمعے کا ناغہ نہ کریں، ہر جمعے سورہ کہف پڑھیں، پہلی 10 آیات یاد کر لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پتہ چلی، پہلے تو بات ہے بھاگنا ہے اس سے دور، چاہے جنگلوں میں جانا پڑے، پناہ لے لو جہاں ملتی، لا الہ الا اللہ سے پیٹ بھر لو، الحمدللہ سبحان اللہ سے پیٹ بھر لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنا سامنا بھی ہو جائے نا تو یہی سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ کے اس پہ پھونکو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے، اور وہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کے لیے سکھائی، ہم سب پڑھتے ہیں، غور سے پڑھا کریں، توجہ سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کہ اللہ ہمیں اس دجال کے فتنے سے، کان دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھ۔ یہ دعاؤں سے، قرآن سے، ایمان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تیاری ابھی سے کرنی ہے، ایمان بھی مضبوط بنانا ہے، روحانیت بھی ٹھیک کرنی ہے، اور نورانیت بھی لینی ہے، اور اپنے ایمان کو اس طرح سے سادہ بنانا ہے کہ جتنا مصنوعیت سے دور رکھ لیں، جتنا فطرت کے قریب زندگی گزاریں گے اتنا آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو مصنوعیت کے ساتھ اور مصنوعی چیزوں کے عادی بنائیں گے اتنا زیادہ ہم دجال کے فتنے میں گویا پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا